الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون وقال في مقام آخر ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا إن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کے دم لیں گے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کے دم لیں گے. سوچا ہے کفیلت کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے جام شہادت پی لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے. نوجوانان ملت اس وقت آپ کو دین پکار رہا ہے. رسول پاک کی گنبد خضرا سے نگاہ کلمہ پڑھنے والے کی طرف لگی ہوئی ہے. سیدہ کائنات کے لگتے جگر نے جس خون کی قربانی دی تھی اس کا قطرہ سیدوں کی رگوں میں گونج رہا ہے اور گھوم رہا ہے. اے کلمہ پڑھنے والوں تم کیسے غفلت کی نیند سو جاتے ہو. اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں تم کیسے جہاد کو بھول جاتے ہو. اے اللہ کے رسول کے قصے پڑھنے والوں بدر کے دن کو منانے والوں تم اصحاب بدر کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہو. تم ابو بکر کے پیروکار ہو. تمہارے اندر عمر کی شجاعت ہے. تمہارے اندر عثمان کی حیا ہونی چاہیے. تم حیدر کرار کی شجاعت کے امین بن کر بیٹھے ہو. آج تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. پاکستان کی اسلامی سرزمین میں بیٹھے ہو. تم عرب کی مقدس سرزمین کے امین ہو. لیکن تمہاری غیرت نہ جانے کن طوائفوں کے کوٹھوں پر رقص کرنے چلی گئی ہے. تم نے کس کے پیسوں کے جام پی کر اپنی غیرت ایمانی کا سودا کر لیا ہے. تم تو محمد مصطفیٰ کے عشق و محبت کے جام پی کر پوری دنیا کو جگانے والے ہوا کرتے تھے. تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے شکوہ نہیں قافلے کے لوٹنے کا، تیری رہبری کا سوال ہے. مسلمانوں کے علماء، اکابرین ملت، زعمائے امت، پیران عظام، ان کی رہبری کا سوال ہے. جن کو اللہ نے اقتدار دے رکھا ہے، جن کو اللہ نے قوت دے رکھی ہے، جن کو صلاحیت دے رکھی ہے، آج ہر مومن کے دھڑکتے دل کی نگاہ ان کی طرف لگی ہے. آج سوال ان کی طرف ہے کہ آپ اعلان کریں، اب بتائیں نوجوانوں کو اور دیکھیں یہ آمنہ کے لال پر کیسے مرنے والے ہیں. راستہ دے کر تو دیکھیں، آپ اجازت دے کر تو دیکھیں کس طرح حسنین کا نام لینے والے محمد عربی کو دین بچانے والے بن کر دکھاتے ہیں. اے مسلمانوں، تمہیں اور مجھے یہ مان لینا چاہیے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ بولے نا ذرا، کون ہے؟ سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ سارے منصوبے کس کے چلتے ہیں؟ ساری دنیا کی کارروائی کس کے دستے قدرت کے اندر موجود ہے؟ فتح و کامیابی کون عطا کرتا ہے؟ عزتیں کون عطا کرتا ہے؟ ذلتیں کون دیتا ہے؟ طاقت کون دیتا ہے؟ حشمت کون دیتا ہے؟ وقار کون دیتا ہے؟ حکومت کون دیتا ہے؟ ملک کس کا ہے؟
یہ زمینیں کس کی ہیں؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ پہاڑ بنانے والا کون ہے؟ یہ سمندروں کو پھیلانے والا کون ہے؟ یہ آسمانوں کو سر پر ٹکانے والا کون ہے؟ یہ بادلوں کو بھیج کر بارش برسانے والا کون ہے؟ یہ فرشتوں کے کوڑے بادلوں پر برسانے والا کون ہے؟ انسانوں کو عقل سلیم بخشنے والا کون ہے؟ یہ ساری دنیا کی کارروائیاں چلانے والا کون ہے؟ انسان کو عقل و خرد سے نوازنے والا کون ہے؟ تمہیں اور مجھے دن کے ہر لمحے سانس لینے کی قوت دینے والا خالق کون ہے؟ کون ہے سپر پاور؟ بھول بیٹھے اس سبق کو، بھول بیٹھے مسلمان اس سبق کو کہ دنیا کے پاس کتنے ذرائع ہوں، ان کے پاس دنیا کی طاقتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ میں یہ کہہ دیتا ہوں ان کے پاس ساری کائنات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والا قادر مطلق ہمارا ہے، اس پوری کائنات کا والی و وارث۔ آج دنیا سے بات کرو تو کہتے ہیں جناب تمہیں کیا پتا ملک کیسے چلتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ معاشی حالات کیسے بدلتے ہیں، تمہیں کیا معلوم مسجد میں بیٹھنے والے مولویوں کو کیا معلوم کہ دنیا میں کیسے کیسے انقلابات برپا ہو چکے ہیں۔ تم مسجدوں کے اندر بیٹھ کر تمہیں کیا پتا کہ کیسے جنگیں لڑی جاتی ہیں، دنیا کے اندر نہ جانے کیا کچھ آ چکا ہے، F-16 پہ تم بیٹھے ہو، F-35 آ چکا ہے، دنیا کے پاس ایٹامک پاور ہے، لیزر وار لڑ رہے ہیں، ان کے پاس مائکرو کیمرہ موجود ہے، تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ ان کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، ان کے پاس نیٹو فورس ہے، مانا میں نے بھی ان کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، ہمارے پاس ایک وسیلہ موجود ہے، ان کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، ہمارے پاس آمنہ کا لال ایک وسیلہ موجود ہے۔ جب صحابہ کرام میدان جنگ میں کھڑے ہوتے اور دشمن قوی ہونے لگ جاتا، حاوی ہونے لگ جاتا، تو سارے صحابہ کرام جنگ کا رخ چھوڑ کر گنبد خضرا کا رخ کر کے کہتے یا محمدہ یا محمدہ۔ پوچھو تو ان صحابہ سے کہ تمہارے پاس تو جنگی آلات موجود تھے، گھوڑے موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، تم پیٹ پھیر کر دشمن کی کیا کرتے ہو؟ وہ بتاتے ہیں کہ جس کے صدقے اللہ مومنوں کو عزت عطا کرتا ہے وہ مکین گنبد خضرا ہے۔ جب ہمیں عزت نہ ملے، جب ہمیں فتح نہ ملے، ہم اس کی دہلیز پر سر جھکاتے تو اللہ عزتوں کے تاج عطا کرتا ہے۔ ان کی دہلیز پہ جو سر جھکا دے عزتوں کے تاج ان کے سروں پہ رکھے جاتے ہیں۔ ان کے جو غلام ہو گئے وہ وقت کے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے ایمان ہمارے ملت۔ تمہیں جان بڑی پیاری ہے، مجھے جان بڑی پیاری ہے، مجھے اپنی اولاد بہت پیاری ہے، مجھے اپنا گھر بہت پیارا ہے، تمہیں اپنی گھر والے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ تم کس قرآن کے ماننے والے ہو؟ قرآن کی آیات پڑھو۔ قرآن تم مسلمانوں سے اور مجھ سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی آل اولاد، اپنے والدین، تمہاری مال و متاع، کاروبار کی چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اے ایمان والوں اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہارے رشتے دار، تمہاری آل، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارا متاع، تمہارا گھر، تمہارا آرام، تمہارا سکون، تمہارا کاروبار، تمہاری نوکری، تمہاری انویسٹمنٹ، تمہارا آن لائن بزنس، تمہارا لینڈ کا بزنس، تمہارا آن لائن ایکسچینج کا بزنس، تمہاری دنیا چلانے کا کاروبار تمہیں زیادہ پیارا ہے من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ پیارا ہے، رسول سے زیادہ پیارا ہے، جہاد سے زیادہ پیارا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، بس تم صبر کرو، اللہ تمہیں بٹا دے گا اور دوسری قوم لے آئے گا۔ اللہ تمہیں مٹا کر دوسری قوم لے کر آئے گا۔ ہم نے اپنی تاریخ نہیں بھولی ہے، ہمیں تاریخ یاد ہے، ہمیں اپنی تاریخ اچھی طرح یاد ہے۔ میدان بدر کے اندر 313 نے 3 گنا زیادہ لشکر کو مزہ چکا کر بھیجا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے، بدر و حنین کے اندر پتھر باندھ کر لشکر جرار کو منہ کی کھلانے والے وہ ایمان والے تھے۔ ہمیں یاد ہے جنگ یرموک کے اندر
جہاں عیسائیوں نے اپنی نیٹو فورس بھیجی، عمر فاروق کے ساتھ نبی کے چاہنے والے میدان میں کیسے کھڑے تھے؟ ہمیں یہ بھی پتا ہے خالد بن ولید جیسا جنرل اگر ارسٹ ہو جائے تو کوئی مسلمان بہن برقع پہن کر میدان جہاد میں اپنے بھائی کی حفاظت کو چلی آتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے اگر تاریخ میں کسی مسلمان بہن کی عزت کو لوٹا جائے تو صلاح الدین ایوبی چلا آتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے اگر کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہو تو محمد بن قاسم کو خدا بھیج دیتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر ہمیشہ حسین کا نام لینے والے میدان کے اندر سر کٹانے آئے ہیں، سر جھکانے کبھی نہیں آئے۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے، ہم بھولے نہیں ہیں۔ آج کی قوم بھول گئی ہے تو میں تمہیں سبق یاد دلانے آیا ہوں۔ تمہاری اکیڈمکس میں نہیں لکھا، تمہارے اسکول نے نہیں پڑھایا، میں تمہیں سبق پڑھانے آیا ہوں۔ تمہیں کالج میں نہیں پڑھایا جاتا، اے نبی کے چاہنے والوں، عمر فاروق کے ماننے والوں، حیدر کرار کا نعرہ لگانے والوں، میں تمہاری کھوئی ہوئی وراثت تمہیں دلوانے آیا ہوں۔ یہ شجاعت تمہاری وراثت ہے، یہ بہادری تمہاری امانت ہے، یہ دنیا کی حکومت تمہاری ٹھوکروں کی خیرات ہوا کرتی ہے، یہ بادشاہت نبی کے غلاموں کا صدقہ ہوا کرتی ہے، یہ دنیا کی دولت تمہارے ہاتھ کا میل ہے جو جھاڑ جھاڑ کر دنیا کو کھلایا کرتے تھے۔ تم اپنی وراثت کھو بیٹھے ہو، تم کھو بیٹھے ہو اپنی وراثت۔ کہاں ہے امت محمدیہ کا نام لینے والے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو نبی کے نام پر اگر کوئی حرف اٹھاتا تھا وہ تلواریں لے کر باہر آ جاتے تھے؟ صلح حدیبیہ بھول گئے؟ تمہیں نیٹو فورس یاد ہے؟ افغانستان کی جنگ بھول گئے؟ اللہ نے کیسے ایک ادنا قوم کو سپر پاور پر فتح عطا فرمائی ہے؟ عراق، شام، لبنان، یہ سب بھول گئے؟ تمہیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ تم اور میں جس ذات کے ماننے والے ہیں وہ قادر مطلق ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم اور تم محتاج ہو سکتے ہیں، رب کائنات کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر مچھر سے وقت کے بادشاہ کو شکست دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلام اگر نعرہ تکبیر بلند کرے تو آج بھی انگریزوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ حیدر کے نام سے اور عمر فاروق کے نام سے ایوان تھر تھرا جایا کرتے تھے، اور ماضی کی تاریخ نہیں ہے، تم بھولو نہیں نوجوانوں، تم بھولو نہیں۔ 4 سال 3 سال پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا کہ اگر آج بھی کوئی حسین کا خادم آ جائے تو امریکہ کے ایوانوں میں آج بھی زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن ہو تو کوئی لبیک یا رسول اللہ کہنے والا، ہو تو کوئی نبی کے نام پر جان دینے والا، ہو تو کوئی نبی کے نام پر مان دینے والا، ہو تو کوئی نبی کے نام پر اپنی اولاد کو لٹانے والا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکیاں کرنے بیٹھے ہو، نماز پڑھ کے اللہ کے ولی بنو گے؟ تم اگر محفلیں سجا کر کافی سمجھتے ہو، تم اگر لنگر کر کے کافی سمجھتے ہو تو قرآن سنو۔ قرآن فیصلہ کر رہا ہے، تم سے کچھ مانگ رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اب کمپیریزن کریں اپنی لائف کا اور دنیا کی چیزوں کا۔ اگر میں آپ سے پوچھتا جاؤں تو آپ بتاتے چلے جائیں گے کہ آپ کو اپنا مال زیادہ پیارا ہے، زندگی زیادہ پیاری ہے؟ بولے کیا پیاری ہے؟ اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ ہر انسان کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ آپ کو اپنا مکان زیادہ پیارا ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے؟ آپ کو اپنا کاروبار زیادہ پیارا ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے؟ آپ کو اپنا وقار اور خاندان زیادہ پیارا ہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے؟ ہر انسان کو فطری طور کے اوپر کس سے پیار ہے؟ اپنی جان سے۔ بولے نا، اپنی جان سے پیار ہے۔ تو قرآن تم سے سودا کر رہا ہے، قرآن تم سے سودا کر رہا ہے۔ کرو گے اللہ سے سودا؟ بولو مسلمانوں، اللہ سے سودا کرو گے؟ وہاں گھاٹا نہیں ہوا کرتا، منافع ہی منافع ہوا کرتا ہے۔ جو مٹ جائے وہ باقی ہو جاتا ہے، جو فنا ہو جائے وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے، جو لٹا دیتا ہے اسے عطا ہو جایا کرتا ہے، جو نفی میں چلا جائے وہ مثبت ہو جایا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکا دے وہ بلند ہو جایا کرتا ہے، جو ذرہ شامل ہو جائے وہ انتہا کو چلا جاتا ہے۔ میں وہ سودا کرانا چاہتا ہوں، کرو گے اللہ سے سودا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان اللہ اشتری
اللہ آج خریدار ہے، وہ باری تعالیٰ آج سودا کرنے جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آج مال کو چننے جا رہا ہے، وہ اللہ انتخاب کرنے جا رہا ہے۔ اے رب کائنات بادشاہ اگر یوسف کو خریدنے آ جائے تو سارے اشش کرنے لگ جاتے ہیں، حسن پہ قربان چلا جاؤ کہ بادشاہ کھڑا خریدنے آ گیا ہے۔ آج بادشاہوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ خریدنا چاہتا ہے، اللہ خرید رہا ہے۔ اے مالک تو بنانے والا ہے، اے مالک تو صانع ہے، تو خود مالک ہے، تو خود قادر ہے، تو خود بخشنے والا ہے۔ اے اللہ تو خریدنا کیا چاہتا ہے؟ رب کہتا ہے تمہارے ساتھ میرے نبی کے نام کی نسبت جڑ چکی ہے، تم محمدی ہو چکے ہو، تم محمدی ہو چکے ہو، تم محمدی ہو چکے ہو۔ لہذا پہلے بھی آئے تھے، محمدی نہیں آئے تھے۔ جب میں نے محمدیوں کے چہروں کو دیکھا ہے، جب میں نے محمدیوں کے دلوں کو دیکھا ہے، جب میں نے محمدیوں کے جذبوں کو دیکھا ہے، جب میں نے محمدیوں کی شجاعت کو دیکھا ہے، جب میں نے محمدیوں کی محبت کو دیکھا ہے، تو رب کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں انہیں کوئی اور نہ خریدے، ان کا خریدار خود رب تعالیٰ ہے۔ کوئی نہ خریدے، کوئی نہ خریدے۔ خریدے بھی کیسے؟ تمہاری قیمت دنیا کی دولت نہیں ہو سکتی، تمہاری قیمت امریکہ نہیں لگا سکتا، تمہاری قیمت جاہو منصب کرسی نہیں ہو سکتی، تمہاری قیمت دنیا کی یہ ٹکے کی چیزیں نہیں ہو سکتی، تمہارا خریدار خود رب تعالیٰ ہے۔ تم ٹکے پہ بک جاتے ہو مسلمانوں، تمہیں کوئی سود کا کاروبار کرا دے تم بک جاتے ہو، تمہیں کوئی بیرونی مدد دے دے تم بک جاتے ہو، تمہیں کوئی کاروبار کی لالچ دے دے تم بک جاتے ہو، تمہیں کوئی دولت کی لالچ دے دے تم بک جاتے ہو، تمہیں اگر کوئی لڑکیاں دکھا دے تم ان کے آگے جھک جاتے ہو، تمہیں فحاشی دکھائے تم ان کے آگے بک جاتے ہو۔ اے مسلمانوں تمہاری یہ شان نہیں ہے، یہ یہودیوں کے کارنامے تھے، یہ عیسائیوں کے کارنامے تھے، وہ بک جاتے تھے، وہ جھک جاتے تھے۔ تمہیں حسین نے سبق سکھایا ہے، سر اگر تن سے لگا ہو تو بھی اللہ کو پکارتا ہے، اگر تن سے جدا ہو تو بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ کہ کلمہ پڑھنے والا غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتا، کلمہ پڑھنے والا غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتا، وہ صرف اللہ سے ڈرا کرتا ہے، وہ صرف غیر پر تکیہ نہیں کیا کرتا، غیر پر توکل نہیں کیا کرتا، غیر کی طرف التفات نہیں کیا کرتا، غیر پر بھروسہ نہیں کیا کرتا، غیر سے استمداد نہیں کیا کرتا۔ مسلمانوں کا آسرا، مسلمانوں کا مددگار، مسلمانوں کا رہبر، مسلمانوں کا حامی و ناصر اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اللہ اور اللہ کا۔ تو دنیا کے پاس وسائل ہوں گے، دنیا کے پاس وسائل ہوں گے، ہم اور آپ ایک وسیلہ لے کر اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ وسیلہ ہے جسے ابو بکر نے پیش کیا ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جسے عمر فاروق نے سامنے رکھا ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جسے عثمان غنی نے پیش کیا ہے، یہ وہ وسیلہ ہے حیدر کرار اپنے تاج پہ سجائے پھرا کرتے تھے، یہی وہ وسیلہ ہے حسن نے جس کے صدقے زہر دینے والے کو معاف کر دیا تھا، یہی وہ وسیلہ ہے جو امام حسین کو لے کر میدان کربلا میں آ گیا تھا، یہی وہ وسیلہ ہے جو صلاح الدین ایوبی کے گدنے میں بنا ہوا تھا، یہی وہ وسیلہ ہے جو خالد بن ولید کے خوج میں لگا ہوا تھا، یہی وہ وسیلہ ہے جو خادم حسین رضوی کے دل میں بسا ہوا تھا۔ یہ وہ وسیلہ ہے۔ دنیا اپنے وسائل لے کر آئے، اے دنیا والوں ہم اللہ کی طرف سے دیا ہوا مسمم وسیلہ محمد الرسول اللہ کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے عزت عطا فرما۔ یہ وہ وسیلہ تمہارے پاس ہے۔ تاریخ یاد کرو، مختصر کر رہا ہوں بات کو۔ اب صلح حدیبیہ، چچا نبی پاک سے بات کر رہا ہے کافر، بھتیجا تلوار لیے استقبال کو کھڑا ہوا ہے، احترام کو کھڑا ہوا ہے، چچا بات کرتے کرتے کافر نبی پاک کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، پیچھے سگا بھتیجا ہے، سامنے چچا سگا ہے، نبی کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بھتیجے کی غیرت اب جاگ چکی ہے، اب رشتے نہیں رہتے، جب مصطفیٰ آ جائے تو رشتے پیچھے ہو جایا کرتے ہیں، جب مصطفیٰ کی عظمت کی بات آ جائے تو ساری شہریت اور قومیت ختم ہو جایا کرتی ہے، جب مصطفیٰ کی بات آ جائے ہیلے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ تلوار کھینچ کر دستہ چچا کے ہاتھ پہ مارتا ہے، کہتا ہے چچا ہاتھ پیچھے کر کے بات کرو، یہ داڑھی کسی عام کی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی داڑھی ہے۔ ایک کافر نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھائے،
اے مسلمان تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تو ان کی قومیت میں سے ہے، ان صحابہ کو ماننے والا ہے، دستہ مار کر کہا ہاتھ پیچھے کر لو، اتنا نہیں اگر دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ کے جدا کر دوں گا۔ یہ بھتیجا ہے۔ عثمان غنی کو نبی علیہ السلام نے بھیج دیا، جاؤ مکے والوں سے سفارتی باتیں کرو، سفارتی بات کر لو۔ عثمان غنی کا تابند اوپر ہوا ہے ٹخنوں سے، بن کر نبی کے سفیر جا رہے ہیں، مدینے کے سرتاج کے سفیر ہیں، بادشاہوں کے پاس، سلاطین کے پاس بات کرنے جا رہے ہیں، مکے کی نیٹو فورس سے بات کرنے جا رہے ہیں، 11 سردار کھڑے ہیں، عثمان اکیلا جا رہا ہے، عثمان کا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ عثمان جو ہم کہیں گے ماننا پڑے گا، تم نبی کے سفیر بن کے آئے ہو لیکن ہماری وادی میں آ گئے، چاروں طرف تلواریں ہیں، چاروں طرف کافر ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، یہاں سے بچ کے جانا آسان نہیں ہے، اب شرطیں ہماری ماننا ہوں گی۔ کافروں کے دنگل کے اندر، چنگل کے اندر ایک محمدی کھڑا ہوا ہے، ایک محمدی کھڑا ہوا ہے، شان دیکھو۔ کہا تہبند تھوڑا نیچے کرو، بادشاہوں سے ملنے کے آداب ہوتے ہیں، لباس شاہانہ لٹکتا ہوا ہونا چاہیے، لباس تبدیل کرو پھر بادشاہوں سے بات ہوگی، سرداروں کے مقابلے میں بات ہوگی، غلاموں سے بات نہیں کیا کرتے، یہ لباس غلاموں کا ہوا کرتا ہے۔ عثمان غنی کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، کہتی ہے تمہارے بادشاہ بات کرے نہ کرے، تمہارے بادشاہوں کی شان کے مطابق ہو یا نہ ہو، اگر تمہارے بادشاہ پسند کرے نہ کرے، جان بخشے یا نہ بخشے، میں تمہارے بادشاہوں کو دیکھ کر نہیں آیا، میں تو اپنے مصطفیٰ کو دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، تمہارا نمائندہ بن کے تو نہیں آیا۔ اور جو غلام ہوا کرتا ہے، نمائندہ ہوا کرتا ہے، اس پر رنگ اس کے آقا کا ہوا کرتا ہے۔ تمہیں تمہارا لباس مبارک ہو، مجھے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا لباس جچتا ہے۔ اے نوجوان، تجھے جینس کی پینٹیں اچھی لگتی ہیں، تجھے بے حیائی والے لباس اچھے لگتے ہیں، میری ماں بہنوں تمہیں بے پردہ گھومنا اچھا لگتا ہے، تمہیں نہ جانے کیا کچھ اچھا لگنے لگا ہے، تمہارے بال ہوں گے انگریزوں کے جیسے، تمہارا لباس ہوگا عیسائیوں کے جیسا، تمہارے گھر کا ماحول ہوگا یہودیوں کے جیسا، اور جب تم محفلوں میں بیٹھتے ہو، جب تم مصیبت میں آتے ہو، جب تم پریشانی میں آتے ہو تو پھر کہتے ہو اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا، اللہ ہماری مرادیں پوری کیوں نہیں کرتا ہے۔ تم بتاؤ تم نے محمد کی غلامی کا کوئی تقاضا پورا کیا ہے؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے لباس، ہمارا عتاب، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا فیشن سب کافروں سے لیا ہوا، اور جو محمد کے در کی خیرات ہے وہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کے ٹکڑے اچھے لگتے ہیں، تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ٹکڑے اچھے لگتے ہیں، تمہیں اگر پسند ہے تو تم ان کے ٹکڑوں پر پلو، تمہیں اگر اچھا لگتا ہے تو تم ان کے کتے بن جاؤ، ہم تو سگے عرب ہیں اور سگے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کسی اور کی خیرات اچھی نہیں لگتی۔ تیرے طلبوں پہ جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے طلبوں پہ جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون طلبوں پہ چڑھے، نظروں پہ چڑھے، دیکھے کہ طلبہ تو ہے، کون چڑھے؟ غلاموں نے ان کو دیکھا ہے۔ عثمان غنی سے کہا طواف کر لو، آ ہی گئے ہو تو طواف کر لو، مکے میں موجود ہو، تڑپتے تھے، آج طواف کر لو، مکہ سامنے ہے، نہ تمہیں شریعت روکتی ہے، نہ تمہیں تمہارا قرآن روکتا ہے، نہ تمہیں تمہارا خدا روکتا ہے، آج طواف کر لو۔ تو عثمان کی غیرت نے جھوم کر کہا کہ میری روح تو محمد عربی کا طواف کر رہی ہے، بغیر روح کے میں اس دیوار کا طواف کیسے کر لوں، اس گھر کا طواف کیسے کر لوں؟ گھر یہ پہلے بھی تھا، گھر یہ بعد میں بھی ہوگا، لیکن یہ کعبۃ اللہ جب ہوگا جب محمد عربی طواف کریں گے۔ طواف جب ہوگا جب حضور کی اتباع میں طواف ہوگا، جب حضور کی اتباع میں طواف ہوگا۔ یہ وہ تھے جو کافروں کی تلواروں میں سنت نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہم تو بستروں پر سنت چھوڑ دیتے ہیں، دسترخوان پہ سنت قضا ہو جاتی ہے، ٹی وی ڈرامے کے سامنے سنت قضا ہو جاتی ہے، فلموں کے آگے تمہارے فرض نکل جاتے ہیں، چائے کے ہوٹل پہ تمہاری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تم کیسے نام لیتے ہو محمد عربی کا؟ کس منہ سے نام لیتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو قرآن کے ماننے والوں؟ وہ تھے صحابہ اور صحابہ کے پیروکار۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، مسلمانوں کا قافلہ حج کو جا رہا تھا، ریجی نولڈ نے اسے لوٹ لیا ہے، مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا، بہنوں کی عزت کو خراب کیا۔ اے کلمہ گو تم اپنی تاریخ پڑھو، تمہاری کتنی بہنوں کی عزت پر تاتاریوں نے حملے کیے ہیں، کتنے عیسائیوں نے عزتیں لوٹی ہیں، کتنے یہودیوں نے خون بہایا ہے، تم آج ان کی پروڈکٹس کو کھا کر فخر محسوس کرتے ہو؟ ایک غیرت مند مسلمان جوان کون ہوتا ہے؟ میں تمہیں قصے اس لیے نہیں سنا رہا تم تاریخ سمجھ کے بھول جاؤ، خدا کی قسم اس مسجد میں بیٹھ کر آج میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تم بھولو نہیں، آج تم اعلان کرو کہ محمد بن قاسم بھی ہم ہی ہیں اور صلاح الدین ایوبی بھی ہم ہی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو کہا قافلہ لٹ گیا ہے،
لٹا ہوا قافلہ جب پہنچے تو پیغام دیا، کہا ریجینالڈ نے جانتے ہو کیا کہا عیسائی نے؟ اس نے کہا بلاؤ نا اپنے نبی کو، بلاؤ اپنے نبی کو، آئے اور اب تمہاری مدد کرے، بلاؤ۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو یہ جملہ پہنچا، آنکھوں سے شرارے نکلنے لگ گئے، غیرت ایمانی کھولنے لگ گئی ہے، منہ سے نوالا نہیں اترتا، حلق سے گھونٹ نہیں اترتا، کمر بستر کو لگتی نہیں ہے، قرار نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے، یہ دیوانہ ہوا کرتا ہے، یہ عاشق ہوا کرتا ہے، یہ مستانہ ہوا کرتا ہے، یہ محمدی ہوا کرتا ہے، یہ قرآن والا ہوا کرتا ہے، یہ رحمان کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ جلالت کے اندر، غصے کے اندر 3.5 مہینے آرام نہیں کیا، جہاد کی منصوبہ سازی کرتے رہے، جہاد کی تیاری کرتے رہے، 3.5 مہینے جاگتے رہے، آنکھوں سے انگارے نکلتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے کہ ایک کتے نے میرے نبی کو للکارا ہے، کیسے زندہ رہ سکتا ہو؟ کوئی اپنی ناپاک زبان سے میرے آقا کا نام پکارے، امتی کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ 3.5 مہینے جہاد کی تیاری کر کے انگلستان پہ حملہ کیا اور ان کی فوجوں کو پسپا کرتے کرتے، مارتے مارتے، شہادتیں دیتے دیتے، قربانیاں دیتے دیتے فاقوں کا سامنا کیا ہے، طوفانوں کا سامنا کیا ہے، حادثوں کا سامنا کیا ہے، دھوپ کا سامنا کیا ہے، ہواؤں کا سامنا کیا ہے، درندوں کا سامنا کیا ہے، نہ جانے کون کون سے سامنے کر کے محمد عربی کا غلام پیچھے نہیں ہٹا، بڑھتے 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 ریجینالڈ کے گلے تک پہنچ گیا۔ یہ ہے تمہاری اقوام، یہ ہے تمہارے بڑے۔ تمہارا بڑا فٹ بال کا پلیئر نہیں ہے، تمہارا بڑا کوئی کرکٹر نہیں ہے، تمہارا بڑا کوئی گلوکار نہیں ہے، تمہارے خونوں کے اندر کسی شریف خاندان کا خون چلا آ رہا ہے، تم نے اپنے خون کو ان کی محبتوں سے ناپاک کر لیا۔ جس دل میں ان گندے لوگوں کی محبت ہو وہ رسول پاک کی محبت کا مسکن ہو سکتا ہے؟ سوال کرو اپنے آپ سے، کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دل میں انڈین ننگی اداکاروں کی محبت ہے، تم موبائل کے اوپر بیٹھ کر نہ جانے تنہائیوں کے اندر اپنی آنکھوں کو کتنا کتنا غلیظ کر چکے ہو، اور اس کے بعد تمنا کرتے ہو قبر میں محمد الرسول اللہ کی زیارت عطا ہوگی۔ کس عقل سے یہ سوچتے ہو؟ کس خواب و خرد میں رہتے ہو؟ جن آنکھوں کو تم نے گندگی سے ناپاک کر لیا ہے، ان آنکھوں سے تم قرآن پڑھ لیتے ہو، اس پہ ہی شکر ادا کرو۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ محو نہیں کر دیے، شکر ادا کر لیا کرو۔ تمہیں قبلے کی ڈائریکشن دکھ جاتی ہے، شکر ادا کر لیا کرو۔ وہ رب کائنات اگر جلالت پہ آ جائے تو نہ ہمیں قبلہ پتا چلے نہ ہمیں قرآن کا پتا چلے۔ ان زبانوں کو تم نے گالی دے دے کر ناپاک کر لیا ہے، لکھ باتیں، واہیات باتیں، لش باتیں کر کر کے اس کو گندا کر لیا ہے۔ کس طرح اس زبان سے نبی پاک پر درود پڑھتے ہو، کبھی سوچا ہے؟ اس سے باتیں کسی اور سے فون پہ ساری رات محبت کے دعوے، تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا۔ پورے سال اپنی زبان کو پوری رات گندے کرنے والے راتوں کو بیٹھ کر آج یہ دعویٰ کرے کہ ہم محمد الرسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ کس کو جھوٹ بول رہے ہو؟ میرے ساتھ، ان کے ساتھ، اپنے ساتھ یا اللہ کے ساتھ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کی قسم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اے نوجوانوں، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، دھوکے میں ہو، نکل کے باہر آؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے گربان پکڑا ریجینالڈ کا، عیسائی بادشاہ عام نہیں، بادشاہ جرنل، گربان پکڑ لیا۔ یہ تھے مسلمان، تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اللہ کچھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لگ جاتے تھے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ اور تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ یہ نوجوان تم لوگ ہو، یہ تم ہو۔ اقبال تمہیں پکار رہا ہے، تم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، تم نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانا ہے، تم نے امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ریجینالڈ کا گربان پکڑ کے چاقو لے کر سینے پر بیٹھ کر جو جملہ کہا وہ سننے کے قابل ہے۔ آج وہ جملہ میں تمہاری زبانوں سے سننا چاہتا ہوں کہ کاش میں بھی اور تم بھی آج غزہ میں پہنچ جائیں اور ہماری زبان پر یہ جملہ ہو جو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ کتے، تو نے کہا تھا کہ اپنے نبی کو بلاؤ، تو نے میرے نبی کو پکارا تھا، میرے نبی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، ہمت ہے تو نوکر کا مقابلہ کر کے دیکھ۔ تو نے میرے نبی کو پکارا،
نبی کا آنا بہت دور کی بات ہے، نبی نے اپنے نوکر کو بھیج دیا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو نوکر کا مقابلہ کر کے دے۔ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ آقا کا نوکر تو بن جائے، کائنات اللہ تسخیر کر دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، جرأت اللہ دیتا ہے، روب اللہ ڈالتا ہے، ہمت اللہ دیتا ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتاؤ، آج کے بعد تمہارے دل میں کسی غیر کی محبت رہے گی؟ اپنے نبی کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو، اپنے نبی کی حرمت کے لیے تیار ہو؟ غیروں کی محبت سے اپنی آنکھوں کو گندا کرو گے؟ غیروں کی گانے باجے لغویات سے اپنا وقت ضائع کرو گے؟ عراق و ایران کا آخری واقعہ پیش کر دوں نوجوانوں کے لیے۔ بڑا عاشق، نعت بھی لکھتا، نعت بھی پڑھتا، محفلیں کراتا۔ عراق کے ایک عاشق نے سوچا ایران میں اتنا بڑا ولی ہے، جاؤں ملوں، زیارت کروں، نبی کا عشق ہے اس کے پاس۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ اور میں جہاں بیٹھے ہیں آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کے سینے میں نبی کا عشق ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اس لیے پوچھ رہا ہوں، مجھے امت کی حالت دیکھ کے لگتا نہیں ہے، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دے کر مجھے بتائیں، آپ نوجوانوں کے سینے میں نبی کا عشق ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں، نہیں ہے تو نہ بولیں، ہے تو بولیں، جتنا ہے اتنے زور سے بولیں، جتنا پیار ہے اتنا سینے کا زور لگائیں۔ ہے تو سنو، عراق سے عاشق چل کر ایران جاتا ہے، عالم ہے، محدث ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے فلاں عاشق کا نام سنا ہے، نعت بھی لکھتا ہے، محفل بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، بڑا جاندار ہے، زیارت کو آیا ہوں ملک سے چل کر، پیدل سفر کر کے۔ لوگوں نے کہا بڑا خوش نصیب ہے، رات آرام کرو، صبح ہی ان کے پاس لے جائیں گے۔ رات آرام کیا، صبح ہی صبح لوگ لے کر چلے، حضرت صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ وہ نعت گو شاعر ہے، نعت لکھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، بہت عاشق ہے۔ دروازہ بجایا، جیسے ہی دروازہ بجایا تو شاید کوئی خادم باہر آیا، آدھی داڑھی کٹی ہوئی تھی، آدھا شیب بن رہا تھا، آدھی داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ حضرت کھڑے ہوئے، کہا میں سفر کر کے آیا ہوں، سفر کر کے اس لیے آیا، ایک عاشق رسول یہاں بسا کرتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے آیا ہوں، اس کا چہرہ نبی کے رنگ میں رنگا ہوگا، اس کی زلفیں نبی کے جیسی ہوں گی، سینہ قرآن کے انوارات سے منور ہوگا، طبیعت میں عاجزی ہوگی، چہرے پہ وقار ہوگا، سادگی ہوگی، لطافت ہوگی، کرامت ہوگی، شرافت ہوگی، شجاعت ہوگی۔ میں وہ دیکھنے آیا ہوں، زیارت کو آیا ہوں۔ وہ داڑھی کاٹنے والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ادب سے، کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے ملنے آئے؟ حضرت آپ مجھ سے ملنے آئے؟ سینے پر جیسے بلڈوزر چلا دیا ہو کسی نے، سانس گھٹ گئی، آنکھ کو نکل گئے، رو کر واپس جانے لگے۔ کہا حضرت اتنی دور سے آئے، ملاقات کے لیے بیٹھے تو صحیح، بات تو کروں آپ سے؟ کہا نہیں میں دھوکہ کھا گیا، میں دھوکے میں تھا، میں تو چل کے اس لیے آیا تھا کہ نبی کا نام لینے والا نبی کے رنگ میں رنگا ہوگا، عشق کا دعویٰ کرنے والا نبی کے رنگ میں رنگا ہوگا۔ میں نے یہ کیا دیکھا کہ تو نبی کی پاک سنت کو گٹر کی نالی میں بہا رہا ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو نبی کی داڑھی کاٹتا ہے۔ سب کے سامنے اس کو یہ جملہ بہت زور سے لگا، علاقے میں عزت تھی بڑے پیر صاحب کی، بڑے نعت خواں صاحب کی بڑی عزت تھی، سب کے سامنے جملہ لگا تو کہا بابا بڑے محدث ہو، بڑے عالم ہو، اتنا نہیں پتا کہ کسی کی اس طرح بے عزتی نہیں کرتے؟ تمہارا یہ جملہ میرے سینے پر لگا ہے، تمہارا یہ جملہ میرے سینے پر لگا ہے۔ اللہ کے ولی جلال میں آئے، پلٹ کر جلالت کی نگاہوں سے دیکھا، کہا سن میرا جملہ تیرے سینے کو چاک کر گیا، تجھے اتنا درد ہوا ہے، جب تو داڑھی کاٹتا ہے یہ خنجر رسول اللہ کے سینے پہ چلتا ہے، جب تو داڑھی پر بلیڈ چلاتا ہے، جب تو داڑھی کاٹتا ہے یہ خنجر کسی کے سینے پر نہیں، تو مصطفیٰ کے سینے پر خنجر چلاتا ہے۔ تو بتا کہ تیرا ظلم زیادہ بڑا ہے میرا ظلم زیادہ بڑا؟ وہ قدموں میں گر کر رونے لگا، کہا یہ سبق آج تک کسی نے نہیں پڑھایا تھا کہ میں جب داڑھی کاٹتا ہوں میں کسی کو دکھ نہیں دیتا، میں خنجر اپنے چہرے پر نہیں چلاتا، محمد الرسول اللہ کے دل پر خنجر چلاتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نبی کی اس پاک سنت کو کبھی نہیں کاٹوں گا۔ اس نے توبہ کی، نیت کی، اللہ نے اس کو اپنی ولایت سے سرفراز فرما دیا۔ اے نبی کے محبت کا دعویٰ کرنے والے سارے نوجوانوں، ابھی تم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سینے کا زور لگا کر کہا تھا کہ تم اللہ کے نبی سے بولو، اللہ کے نبی سے بولو، اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہو، تو تمہارا چہرہ کس کی طرح ہونا چاہیے؟ تمہارا چہرہ نریندر مودی
پیشاب پینے والے کی طرح نہیں ہو سکتا، تمہارا چہرہ عیسائیوں کے شراب خانے میں مجاوروں کی طرح نہیں ہو سکتا، طوائف کے کوٹھوں پر ناچنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتا، تمہارا چہرہ محمد عربی کے غلاموں کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر نیت کرو، اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں کاٹیں گے۔ نیت کرو، محبت کا دعویٰ کیا ہے، محبت کی نیت کرو کہ ہم اپنا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کی طرح بنائیں گے، اپنا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ کی طرح بنائیں گے، اپنا لین دین رسول اللہ کی طرح بنائیں گے، اپنی دوستی رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ جوڑیں گے، اپنی دوستی ان علماء کے ساتھ جوڑیں گے، ان پیرانے عزام کے قلبوں سے نپٹ جائیں گے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے در کا پتہ بتاتے۔ ان کی غلامی سے نکل آؤ اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ کہ ان کے در کے جو بھی غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔